لیے اس کے اوپر پڑتی ہے، اس کو وہ دیکھتا رہتا ہے، تو اس لیے مردے کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ یہ تو ہو گئی پہلی بات اور آپ کے سوال کا جو پہلا جواب۔ دوسری بات جو پوچھی گئی وہ یہ کہ کیا یہ میت اس کی آنکھیں جب کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں تو جب لوگ اس کو نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، اس کی لاش کو اٹھاتے ہیں، تو کیا وہ نہلانے والوں کو، کفن پہنانے والوں کو، لاش اٹھانے والوں کو دیکھتی بھی ہے نہیں دیکھتی؟ تو بالکل یہ بات بھی احادیث مبارکہ کے اندر اور روایات کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردے کو جب تم نہلاتے ہو، مردے کو جب تم کفناتے ہو اور مردے کی لاش کو جب تم اٹھاتے ہو تو اس وقت تمہیں دیکھتی بھی ہے اور پہچانتی بھی ہے۔ اگر مردے کے بس میں ہوتا، چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا کہ مردے کی جو روح ہے وہ فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو مردے کے دائرۂ اختیار میں نہیں ہوتا، لیکن اگر مردے کے دائرۂ اختیار میں ہو، مردے کے بس میں ہو، تو وہ رونے والوں کو چپ کرائے، رونے والوں کو خاموش کرائے اور ان سے کہے کہ رو نہیں، کیونکہ میت کے اوپر رونا یعنی اونچی آواز کے ساتھ رونا، آواز کے ساتھ رونا، بین کر کے رونا، نوحہ کر کے رونا، یہ حرام ہے، شریعت میں ناجائز ہے۔ تو وہ رونے والوں کو باقاعدہ منع کرتی، کیونکہ اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے بس میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ روح اس کی فرشتے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ باقاعدہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ کون مجھے نہلا رہا ہے، کون مجھے کفنا رہا ہے، میری لاش کو کس طرح اٹھایا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب میت کو نہلاتے وقت اس تختے کے اوپر رکھا جاتا ہے جس تختے کو اسے نہلایا جاتا ہے، تو اس وقت فرشتہ اس روح سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ دیکھو لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں، لوگ تجھے اچھے الفاظ کے اندر یاد کر رہے ہیں، یہ آنے والی تیری نعمتوں کے لیے تمہید ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔